بھی محتاج ملے، وہ نبی اور علی پر سر میں راج ملے، تو پھر اللہ سے دو کل کے لیے آج ملے، دونوں معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے۔ شب معراج یہ تقسیم خدا نے کی ہے، فاطمہ ایک تو دی ایک تو زینب دی ہے، سلام بنت علی سلام یا زینب، سلام بنت علی سلام یا زینب۔ ماہ شعبان یکم اور وہ نور زینب، کعبہ حضرت زہرا میں ظہور زینب، پنجتن ہے سی خواہش میں حضور زینب، میری آغوش ہو گہوارہ طور زینب، اس کی مرضی ہے مگر اس کو اٹھائے شبی، سب سے پہلے مجھے سینے سے لگائے شبی، سلام بنت علی سلام یا زینب، سلام بنت علی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور کریم رؤوف و رحیم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، ماہ محرم الحرام کی نسبت سے عشرہ محرم کے بعد یہ خصوصی بیانات سلام یا زینب بنت علی، جنہیں ثانی زہرا بھی کہا جاتا ہے، خلۂ بنو ہاشم بھی کہا جاتا ہے، عالمہ غیر معلمہ بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی ذکر مبارک اور ان کی حیات کے وہ گوشے جو کربلا معلیٰ میں امام کی شہادت کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور اسیران اہل بیت کی قافلہ سالار خاندان نبوت کی غمگسار اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانتوں کی امین بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کوفہ تشریف لے جاتی ہیں، اور دربار کوفہ میں، بھرے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جو حق گوئی کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، اور سر بازار کوفے کے غداروں کے سامنے آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے وہ کربلا کی تاریخ کا ایک اہم ترین باب ہیں، اور عبید اللہ ابن مرجانہ کے دربار سے لے کر
یزید بن معاویہ کے دربار تک پورے سفر کی اندر اہل بیت کی اور سیدانیوں کی نگرانی کرتے ہوئے پورے قافلے کو لے جانا، امام عالی مقام کی اکلوتی نشانی حضرت سیدنا زین العابدین کی حفاظت کرنا اور ان کو دشمنوں کے نرغے سے بچانا، اور ملک شام کے دربار میں بھرے دربار میں امام علی مقام کی شہادت کو بیان کرنا اور یزیدی ظلم و ستم کی داستان لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ آپ کی جرت، شجاعت و طاقت و ہمت کی روشن باب ہیں۔ کل کی مجلس میں آپ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو جب عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھنے کے بعد حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو وہ شیر زن کربلا بی بی زینب ہی تھی جو سامنے آئیں اور کہا کہ عبید اللہ اگر اس بچے کو مارنا چاہتا ہے تو پہلے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ عبید اللہ یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا اور امام زین العابدین کے قتل کے ارادے کو اس نے ترک کر دیا۔ پھر وہاں سے آپ اسی دارالخلافہ میں رہیں۔ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کھل کر اہل بیت کی تائید کیا کرتے اور اہل بیت کے مخالفین کے درمیان بھی جنہوں نے اہل بیت کی طرفداری کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خاندان نبوت کا ساتھ دیا، ان کا واقعہ آتا ہے۔ اعلان ہوا کہ جامع مسجد میں لوگ جمع ہوں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو عبید اللہ ابن زیاد منبر پر کھڑا ہو کر کہا، خدا کا شکر ہے جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی اور ان کو فتح و نصرت سے نوازا، اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی اور اس کے رفقا کو شکست دی اور قتل کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب ظالم نے حضرت علی اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو کذاب کہا تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف ازدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے دوستوں میں سے ایک بزرگ تھے اور دونوں آنکھوں سے معذور تھے اور سارا دن مسجد میں ذکر و اذکار اور نماز پڑھنے میں گزارتے تھے، وہ بے تاب ہو کر اٹھے اور بھرے مجموعے میں کہا، او ابن مرجانہ، تو بھی کذاب ہے اور تیرا باپ بھی کذاب تھا۔ تم لوگ اولاد رسول کو قتل کرتے ہو اور باتیں ایسی کرتے ہو جیسے صدیقین ہوتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا۔ گھر سے بلوا کر ان کو شاہراہ عام پر قتل کیا اور ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، اور اس طرح کوثر کے ایک ساحل پر جانثار کا اضافہ ہوا۔ یعنی عبداللہ ابن عفیف نے اہل بیت کی محبت میں اپنی جان کی قربانی دے دی۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا کہ اسیران اہل بیت کو قید خانے میں رکھا جائے اور حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر کے کوفے کی گلی کوچوں میں پھرایا جائے۔ چنانچہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کے سر انور کو پھرایا گیا۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے جو شہادت نامے میں محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا کہ جب سر حسین جب گزر رہا تھا، نیزے کے اوپر رکھ کر لے جا رہے تھے، اصحاب حسین کے سروں کو لے جایا جا رہا تھا، پھرایا جا رہا تھا، تو وہاں پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں بیٹھے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ امام علی مقام کے سر مبارک نے ان سے گفتگو کی اور فرمایا کہ اصحاب کہف سے بڑھ کر تعجب خیز میرا واقعہ ہے۔ تو زید بن ارقم نے آہوزاری کے ساتھ عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، بے شک آپ کا قصہ
اصحاب کہف کے قصے سے 1000 درجے بڑھ کر ہے۔ کیوں کہ اصحاب کہف تو وہ تھے جنہوں نے 310 سال نیند سونے کے بعد نیند سے بیدار ہو کر گفتگو کی تھی اور کلام کیا تھا، اور یہ امام عالی مقام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر کٹانے کے بعد بھی گفتگو کی، کلام کیا۔ یہ کرامت ہے۔ بہت سارے لوگ بعض اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اپنی عقلوں کے معیار پر تولتے ہیں، اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو کوئی چیز ناممکن نہیں، ہر چیز جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ امام عالی مقام کا کلام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اصحاب کہف نے گفتگو کی۔ وہ تو اصحاب کہف ولی تھے بنی اسرائیل کے، اور یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نواسے ہوتے ہیں، اور حضور پاک سرور عالم کے چہیتے ہوتے ہیں، اور ان کی پاکی اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان فرماتا ہے۔ ولی میں یہ اور اہل بیت میں جو فرق ہے نمایاں طور پر، ولی وہ ہوتا ہے جو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ عبادت، ذکر و اذکار، مجاہدہ 30 40 سال اولیاء اللہ کرتے ہیں، تب وہ تزکیہ نفس کی منزل سے گزرتے ہیں اور ان کا نفس پاک و صاف ہوتا ہے۔ اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو پاک فرما دیتا ہے۔ کیوں کہ وہ اپن خود پاک نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ تو جو مقام و مرتبہ اولیاء اللہ کو سالہ سال مجاہدے کے بعد ملتا ہے، کرامت کا مقام، وہ اہل بیت کو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور کرامت ہے ہی وہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ اگر انسان کی عقل میں آ جائے تو پھر وہ کرامت نہیں۔ امام عالی مقام کے سر مبارک کو کوفے کے صدر دروازے پر لٹکایا گیا اور 3 دن تک اسی حالت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد بدن ہاد نے 5000 سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ، جس میں شمر ذی الجوشن، قلی بن یزید، زہر بن قیس وغیرہ تھے، شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو یزید پلید کے پاس اس حال میں بھیجا کہ زین العابدین کے ہاتھ، پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈالی گئیں۔ سجاد اسیر جو روح افسوس، کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتا ہے۔ حضرت عابد بیمار جو تھے زین العابدین، ان کے جو ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں ٹوق ڈالے گئے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اور بیبیوں کو یعنی اہل بیت کی سیدانیوں کو اونٹوں کی لنگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، اور تمام اہل بیت کے اونٹوں کی مہار یعنی رسی جو تھی وہ حضرت علی زین العابدین کے دست مبارک میں دے دی گئی۔ ظالموں نے اپنے سپاہیوں کو تاکید کر دی کہ راستے میں تشہیر کرتے ہوئے اور سروں کو نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے جانا، دیکھ لو جنہوں نے حاکم وقت یزید کی مخالفت کی، ان کا یہ حشر ہوا ہے، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور یزید کی مخالفت سے باز رہیں۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام حسین اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ ایک منزل پر پہنچا، یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے امام عالی مقام کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو ذبح کیا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو تمام گوشت خون بن گیا اور اس میں سے آگ نکلی، اس کو پھینک دیا اور خرمے کا شیرہ پی کر رات گزاری، پھر روانہ ہوئے۔ راستے میں دوسری منزل پر اہل کتاب کا ایک دائر گرجا آیا، چرچ آیا وہاں پر۔ دوسری منزل پر جب یہ لوگ پہنچے، یہ لوگ رات گزارنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ علامہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ شراب پینے لگے۔ سرائے شہداء سے خون برابر جاری تھا کہ اچانک دیوار کلیسا شق ہوئی، گرجا گھر کی دیوار پھٹ جاتی ہے اور ایک ہاتھ نکلتا ہے جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے اس قلم کو خون شہداء میں ترک کر کے دیوار کے اوپر یہ شعر لکھا: اترجو امتن قتلتا حسینہ شفاعتی جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ گروہ بھی یہ امید رکھتا ہے جس نے حسین کو شہید کیا کہ قیامت کے دن ان کے جد امجد اس گروہ کی شفاعت کریں گے؟ کیا انہیں امید ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن ان کے جد اعلیٰ شفاعت کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، قاتلان حسین کی؟ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ شعر پہلے سے دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ جب ان بدبختوں نے دیکھا تو دائر کے راہب سے پوچھا، یعنی چرچ کا جو پادری تھا وہاں کا، اس سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہے؟ تو راہب نے کہا یہ شعر تمہارے نبی کے مبعوث ہونے سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، یعنی پہلے ہی سے جو اس شعر کو لکھ دیا گیا تھا وہاں پر۔
گرجا گھر کے پادری نے قافلے میں جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت اسیری و مظلومیت دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس نے حالات دریافت کیے۔ جب اس کو سب کچھ معلوم ہوا تو وہ سخت حیران ہو کر بولا، تم بہت برے لوگ ہو، کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتا ہے جیسے تم لوگوں نے کیا؟ تو اندازہ لگائیں یزیدیوں کی بدبختی کا کہ ایک عیسائی ہے، عیسائی یہ کہہ رہا ہے کہ تم برے لوگ ہو۔ اب جس یزید کی پیروی کرنے والے، اس کی تائید کرنے والے، اس کے ساتھ دینے والے روئے زمین کے وہ بدترین لوگ ہوں کہ عیسائی کافر بھی جن کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت برے لوگ ہو، تب اندازہ لگائیں کہ ان کی شخاوتوں کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس راہب نے اس گروہ اشقیاء سے کہا کہ ایک رات کے لیے تم اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو اور ان بیبیوں کی خدمت کا موقع مجھے دو تو میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں۔ وہ راہب نے جب دیکھا امام عالی مقام کو اور شہداء کے سروں کو تو 10,000 دینار اس نے دینے کا وعدہ کیا کہ ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور یہ بیبیاں جتنی آئی ہوئی ہیں یہاں پر ان کی خدمت میں کروں گا، کیونکہ وہ تو دنیا کے بندے تھے، درہم و دینار کے بندے تھے۔ تو انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، چنانچہ وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتاؤ، اگرچہ کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ قافلے کی سیدانیوں سے کہتا ہے کہ جو تمہیں چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دیں آپ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے دل میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا یا عیسائی تھا، تو اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اور افسوس اور تعجب ان لوگوں پر جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، ان کی عظمت کو نہیں جانتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے۔ تو کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی اہل بیت اطہار سے اپنی بے پناہ عقیدت و محبت کا جو ہے انہوں نے اظہار کیا اور جو ہے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو جو ہے پیش کیا۔ پنڈت گوپی ناتھ امن کہتا ہے، گو جام شہادت کا پیے جاتا ہے، گو جام شہادت کا پیے جاتا ہے، دنیا کو وہ پر نور کیے جاتا ہے، اے امن چراغ خاندان نبوی گل ہو کے بھی روشنی دیے جاتا ہے۔ اور کہا، انسانیت کی شان بنام حسین ہے، یعنی بہت بلند مقام حسین ہے، رکھو نہ راہ حق میں کبھی جان و تن عزیز، اے مومنو سنو یہ پیام حسین ہے، اس کو کسی کتاب میں کیا کرتے ہو تلاش، ہر پاک دل پہ نقش امام حسین ہیں، کافر کوئی کہے تو کہے امن کو مگر اس کے جگر میں یاد امام حسین ہیں۔ تو اس طرح غیر مسلم شعراء نے بھی جو ہے امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنی بے پناہ عقیدتوں کا اظہار کیا، اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ سالوں سال سے بر صغیر میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جتنے شعراء نے، چاہے وہ اردو زبان میں ہوں یا فارسی میں ہوں یا ہندی میں ہوں، ہر جگہ انہوں نے اپنی اپنی عقیدت اور محبت کو اشعار کے سانچے میں ڈھالا اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں انہوں نے جو ہے مدح سرائی کی۔ یہ ان مسلمانوں کے منہ پر تماچا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نبی کے منبر پر بیٹھ کر حسین کے خلاف اپنی ناپاک زبانوں کو جو ہے بلند کرتے ہیں اور خاندان بنو امیہ اور سلطنت بنو امیہ کی تائید میں، ان کی وکالت میں جو ہے اپنی زبانوں کو جو ہے کھولا کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی شہادت کو ایک معمولی واقعہ ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کیا کرتے ہیں اور امام حسین اور شہیدان کربلا کی یاد کو جو ہے وہ بیکار کی چیز سمجھتے ہیں یا اس سے روکنے کی جو ہے عمدن یا دانستہ طور پر جو ہے وہ لوگ جو ہے کوششیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ حال ان لوگوں کا ہے اور یہاں وہ پادری ہے جو آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت کرتا ہوں، تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، میں تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے صبر کی تلقین کی کہ اللہ والوں کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو صبر کا بدلہ بہت اچھا دیا، اب تمہارے لیے بھی سوائے صبر کے چارہ نہیں۔ تمام سیدانیوں نے، بیویوں نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں۔ راہب نے رقم ادا کرنے کے بعد جب امام عالی مقام حسین علیہ السلام کے سر انور کو لیا اور خاص کمرے میں جا کر سر اقدس، چہرہ مبارک اور زلف مقدس اور داڑھی کے بالوں پر جو غبار اور خون جمع ہوا تھا اس کو دھو کر صاف کیا اور عطر کافور لگا کر معطر کیا
اور صندل کی چوکی پر مخملی غلاف چڑھا کر مجھ کو عنبر سے معطر کر کے عود کافور بخور روشن کر کے سر اقدس کو چوکی پر رکھا اور ہاتھ باندھ کر بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اس طرح اہتمام اس نے کیا جیسے ہم آثار مبارک کے لیے اہتمام کرتے ہیں خاص طور پر، تو وہ اسی اہتمام کے ساتھ اس نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو چوکی پر رکھا اور اس کو جو ہے عطر اور کافور اور بخور سے جو ہے یہ کیا، اور تمام رات سامنے کھڑا رہا۔ اس کی تعظیم و تکریم اور اس کے حسن سلوک کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اس نے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ رب نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے اس شخص کے اوپر، راہب کے اوپر۔ اس پر گریہ طاری ہوئی، اس کی آنکھوں سے پردے اڑ گئے۔ اس نے کیا دیکھا؟ سر انور سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ جب اس نے نور سر انور کی کرامت دیکھی اور عمارت و جلیت کا مشاہدہ کیا، بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے یہاں پر راوی کیا بیان کرتا ہے، جس نے دنیا کی دولت ان کے اوپر قربان کر دی تو اللہ نے ایمان کی اتنی بڑی دولت جو ہے اس کو عطا کی۔ اور یہ یزیدی ہیں جو اس دنیا کی دولت کی خاطر ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے اور دین است حسین شان رکھنے والے کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ اس نے سر انور کا ادب کیا تھا، اور ادب کرنے والے بدنصیب و بے ایمان نہیں رہ سکتے۔ جو ادب والے ہیں وہ کبھی بدنصیب نہیں ہو سکتے، بے ایمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس کو با ادب، با نصیب اور با ایمان بنا دیا۔ اس نے رسول زادیوں کی دعائیں حاصل کی تھیں، وہ دعائیں رنگ لائیں اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ چنانچہ اس نے گرجا گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور سچے دل سے اہل بیت اطہار کا مطیع و خادم بن گیا۔ دیکھیے سعادت مندی یہ ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے اور جو ان سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو سرفراز کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ ہوا، وہ یہ کہ اس گروہ اشقیاء نے لشکر امام علی مقام اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلوں کے منہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب درہم و دینار ٹھکریاں بنی ہوئی ہیں۔ یعنی جتنے بھی پیسے تھے، روپیے تھے جو لوٹے گئے تھے خیمے سے اور جو راہب سے لیے تھے ان لوگوں نے 10,000 دینار، وہ سب کے سب ٹھکریاں بن گئی۔ ان کی طرف لکھا ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَلًا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کردار سے غافل مت سمجھو۔ اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے اور ظلم کرنے والے قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہو جائے گا ظالموں کو۔ یہ واقعہ ہوا مقام حران پر۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو ایک یہودی جس کا نام یحییٰ تھا، اب یہ آپ نے عیسائی کا واقعہ سنا، اب یہودی کا واقعہ سنیں۔ یہودی جس کا نام یحییٰ تھا بالا خانے پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر جب سروں پر پڑی جو نیزوں پر تھے، اور جب امام علی مقام کا سر مبارک کو دیکھا، لبہائے مبارک متحرک دیکھے، کان لگا کر سنا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یحییٰ حیران ہوا، کہنے لگا یہ سر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ اہل بیت کے نوجوانوں کے سر ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا سب سے آگے کس کا سر ہے؟ کہا گیا یہ نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے۔ یحییٰ کہنے لگا اگر ان کے نانا حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے کے سر سے یہ کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ اس کرامت کو دیکھ کر یحییٰ فوراً مسلمان ہوا اور امام زین العابدین کی خدمت بابرکت میں 1000 درہم اور لباس فاخرہ پیش کیا، اور زنانان حرم محترم کی خدمت میں حلہائے مصری پیش کیا۔ یزیدی بدبختوں نے یحییٰ سے کہا تم شاہی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر یحییٰ کو جوش آیا، اس نے تلوار نکالی اور یزیدیوں پر حملہ کیا اور 5 خبیثوں کو جہنم پہنچا کر واصل خلد بری ہوا۔ اور آخر غم میں جو ہے واقعے کو لکھا گیا کہ یحییٰ جو ہے سر انور کی کرامت دیکھ کر مسلمان ہوتا ہے، امام کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتا ہے، سیدانیوں کے لیے لباس پیش کرتا ہے۔ جب روکا گیا یزیدیوں کی طرف سے اس نے کہا کہ میں نہیں رکوں گا، لڑتا گیا یہاں تک کہ جو ہے 5 یزیدیوں کو ختم کر کے اس نے بھی جام شہادت نوش فرمائی۔ تو یہ اہل بیت کی خدمت ہے۔ اللہ نے ایمان بھی عطا فرمایا
اور اسی وقت درجہ شہادت بھی عطا فرمایا اور اپنا مقرب بھی اس کو بنا لیا۔ موصل کے قریب جب شہدائے کربلا کے سرمہ کاروان اہل بیت پہنچے، یہاں قیام کیا گیا اور سر مبارک امام حسین کو ایک پتھر پر رکھا گیا۔ سر انور سے خون کا قطرہ اس پتھر پر گر کر جم گیا، جو عبد الملک بن مروان کے دور حکومت تک ہر سال ماہ محرم میں تازہ ہوتا رہتا۔ پھر اس پتھر کو کہیں پوشیدہ کر کے اس مقام پر گنبد بنایا گیا، یعنی چھپا دیا گیا، اس پتھر کو پوشیدہ کر دیا گیا، جس کی اب تک زیارت ہوتی ہے۔ یہاں سے شمر قافلے کو لے کر نصیبین گیا۔ وہاں کے گورنر منصور بن الیاس نے شہر کو آراستہ کیا۔ شمر کے استقبال کو دروازے پر آیا کہ اچانک آسمان سے بجلی گری اور آدھا شہر سیاہ ہو گیا، جل گیا۔ شمر گھبرا کر یہاں سے آگے روانہ ہوا اور حلب میں موضع معمورہ میں ٹھہرا۔ وہاں بھی قیام نہیں کرتا جب دیکھتا ہے کہ قدرت کی جانب سے جو ہے بجلی گر رہی ہے اور جن لوگوں نے شہر کو سجایا تھا وہ لوگ خاکستر ہو گئے ہیں، تو آگے بڑھا اور شہر معمورہ کی طرف گیا۔ حلب میں شہر معمورہ کا رئیس عزیز بن ہارون یہودی تھا۔ اس کو خبر ہوئی تو اس نے کوئی التفات نہ کیا، یعنی کوئی اس نے جو ہے اہمیت نہیں دی اس بات کو۔ شب کو خواب میں دیکھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون روتے ہوئے تشریف لائے۔ یہ مؤدبانہ حاضر ہوا اور سبب گریہ دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، عزیز، نبی آخر الزماں کے جگر گوشہ امام حسین شہید ہوئے ہیں اور ان کے رفقا کے سر میں ان کے سروں کے تیرے موضع کے قریب آ گئے ہیں اور یہ تمام سر شام کو لیے جا رہے ہیں۔ تو جا اور ہمارا سلام پہنچا۔ اس سلے میں امام کی آزاد کردہ کنیز شیریں تیرے نکاح میں آئے گی۔ عزیز نے عرض کیا، کیا محمد سچے رسول ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ انبیاء کے بھی رسول ہیں، ان پر ایمان لانے کا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، جو ان کو تسلیم نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ عزیز خواب سے بیدار ہو کر روانہ ہوا اور یہاں حضرت شیرین نے یہ سوچ کر حریم عفت پناہ کے لیے کپڑے جریدے اور میلے ہو گئے ہیں، ارادہ کیا کہ معمورہ میں جا کر اپنا زیور فروخت کروں اور خواتین کے لیے کپڑے لاؤں۔ دروازہ معمورہ کی طرف چلیں، ادھر یہ دروازے پر آئیں، ادھر عزیز آیا، دروازہ بند تھا قلعے کا۔ انہوں نے کھولنا چاہا، عزیز کہنے لگا، شیریں ٹھہرو، دروازہ کھولتا ہوں۔ شیریں حیرات میں تھی کہ کون شخص ہے، اس نے مجھے کیسے پہچانا؟ عزیز نے دروازہ کھولا اور شیریں سے واقعہ کہا، کافی سامان اور کپڑے لے کر امام زین العابدین کی خدمت میں پیش کیا اور سر اقدس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ امام عالی مقام کے سر مبارک نے سلام کا جواب دیا تو فوراً مسلمان ہو گیا۔ امام زین العابدین نے چاہا کہ شیریں کا نکاح عزیز سے کر دیا جائے، مگر شیریں نے عرض کیا کہ میں اہل حرم سے جدائی پسند نہیں کرتی، مجھے ان مصائب و مشکلات میں بھی راحت ہے۔ حضرت شہر بانو نے اصرار فرمایا تو شیریں نے تسلیم کیا اور اس کا نکاح عزیز سے کر دیا۔ اس واقعے کو سن کر تمام اہلیان معمورہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پر جو شیریں جو تھیں، یہ جو ہے بی بی شہر بانو کے ساتھ جو ہے جب نکاح ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، تو 100 کنیزیں ان کے پاس تھیں، تو ان 100 کنیزوں میں شیریں بھی تھیں۔ تو شیریں نہایت ہی حسین و جمیل، خوبصورت اور ایسی ہی چالاک، ذہین، فہیم تھیں۔ جب نکاح ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ 40 کنیزیں بی بی شہر بانو نے آزاد کی، اور جب امام زین العابدین کی ولادت ہوئی تب انہوں نے 40 کنیزیں آزاد کیں، تو 80 کنیزوں کو آزاد کیا تھا۔ 20 کنیزیں رہ گئی تھیں۔ 20 کنیزوں میں شیریں بھی جو ہے آخر وقت تک جو ہے اہل بیت کے ساتھ رہیں، اور یہاں پر وہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان شیریں کا جو ہے نکاح جو ہے ان سے جو ہے یحییٰ جو ہے عزیز سے جو ہے کر دیا گیا، جس کو دیکھ کر تمام وہاں کے علاقے کے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اب شمر نے یہ حکم دیا کہ دن میں سرائے شدہ نیزوں پر رہیں اور شب کو تمام سر صندوق میں بند کر دیے جائیں۔ حضرت اسماعیل ابو الخنوق سے راوی ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہر رات سر شہداء پر 50 محافظ متعین ہوتے، 50 لوگوں کو جو ہے پہرے داری کے لیے بٹھایا جاتا اور نگہبانی کرتے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ نگہبان بھی سو گئے اور مجھے نیند نہ آئی۔ پہلے میں نے ایک خوفناک آواز سنی، پھر دیکھا ایک مرد گندم گوں سفید لباس آسمان سے اترے اور اپنا سر برہنہ کر کے سر امام حسین کو صندوق سے نکالا اور بہت روئے۔ ابو الخنوق کہتا ہے میں نے چاہا کہ وہ سر ان سے لے کر صندوق میں بند کر دوں،
مگر مجھے کسی نے زور سے للکارا اور کہا خبردار یہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ میں سراسیمہ ٹھہر گیا، یعنی میں رک گیا وہاں پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے انبیاء اکرام کی سواریاں جو ہے آتی گئیں، آخر میں حضور پاک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سواری بھی جو ہے وہاں پر تشریف لائی۔ وہ یہ تمام منظر جو ہے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ تمام واقعہ جو ہے دیکھتا ہے، شمر کے سامنے بیان کرتا ہے، اور ابو الخنوخ زور سے ایک سر کھینچ کر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے فضائل میں جو ہے یہاں پر اس طرح ہوا۔ آخر میں ہوا کیا، اور آگے بڑھے، قریب شام ایک دائر کے نیچے ٹھہر جانا پڑا، پھر گرجا کے پاس۔ ان لوگوں کی حالت یہ تھی، جتنے سفر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کسی مسلمان آبادی میں نہیں ٹھہرتے یہ لوگ۔ کیوں؟ انہیں اندیشہ تھا مسلمان اگر دیکھیں گے ہمارے مخالف ہو جائیں گے یا ہم سے لڑیں گے، سروں کو نکال لیں گے۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں کا جہاں جہاں قیام رہا، یا یہودیوں کی عبادت گاہوں کے پاس کھڑے رہے، یا عیسائیوں کے گرجا گھر کے پاس کھڑے رہے، یا کافروں اور مشرکوں کے پاس ہی یہ لوگ قیام کرتے رہے، اور اس طرح وہ دمشق کی طرف جاتے رہے۔ آخر قریب شام وہاں پر بھی جو دائر یعنی گرجا گھر کے پاس ٹھہر گئے، مگر یہاں آ کر سنا کہ مسیب بن خیخنہ شب خون مار کر شہیدان کربلا کے سر لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو گھبرا کر تمام سر صندوق میں رکھ دیے، اور میں تمام حرم کے دائر میں بھیج دیے۔ راہب دائر نے ان سروں کو حجرے میں رکھ کر خفل ڈال دیا، اور حرم محترم کو اس حجرے کے قریب کھڑا کر دیا۔ تو تمام صندوق میں سر رکھ کر جو ہے وہ راہب کو دیے گئے، پادری کو دیے گئے، اس نے کمرے میں رکھ کر جو خفل ڈال دیا۔ ابو سعید دمشقی کہتا ہے کہ وہاں سوائے میرے اور کوئی نہ رہا، کیونکہ ابو الخنوخ کے واقعے سے سب ڈرے ہوئے تھے۔ سروں کی حفاظت راہب دائر کے سپرد کی گئی۔ دائر کے باہر فوج کے ہمراہ شمر نے قیام کیا۔ گرجا کے باہر جو شمر ٹھہرا رہا فوج کو لے کر، 5000 فوج تھی وہ۔ راہب نے تمام رات اس کمرے کے قریب گزاری جس میں شہیدان کربلا کے سر تھے۔ اس نے دیکھا رات کو وہ حجرہ ایک بیک منور ہو گیا، اس قدر روشنی بڑی کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ راہب نے روشن سے جھانک کر دیکھا تو اس مکان کی چھت شق ہوئی، اور آسمان سے ایک محاذ زریں اترا، اور اس کے چاروں طرف خوبصورت خواتین تھیں جو کہہ رہی تھیں حضرت حوا کی سواری آئی، حضرت سارہ آئی، حضرت حاجرہ، حضرت راحیل، حضرت صفورہ، حضرت کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، حضرت مریم ام المومن خدیجہ الکبریٰ اور دیگر ازواج مطہرات کی سواریاں آئیں۔ اس وقت آواز آئی، اے راہب روزن سے ہٹ جا، جہاں سے تو دیکھ رہا ہے ہٹ جا وہاں سے، اب سیدہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں۔ راہب روزن سے ہٹ گیا، مگر آوازیں سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھنا چاہا تو اس کو معلوم ہوا کہ ایک حجاب نورانی حائل ہے، کچھ نظر نہ آیا۔ وہ راہب تو بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا تو وہ روشنی نہ تھی اور نہ وہ خواتین کمرے میں تھیں، وہ بخات نور، مگر حجرے کا تالا ٹوٹا پڑا ہوا تھا اور صندوق سب کھلے ہوئے تھے۔ راہب نے سر مقدس امام صندوق سے نکالا اور ایک قیمتی مسلح پر رکھ کر خوشبوئیں لگائیں، اور مؤدب دو زانوں اس کے آگے بیٹھ کر عرض کرنے لگا، اے سرے سرداران بنی آدم، یہ تو میں سمجھ گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی صفتیں اللہ نے تورات و انجیل میں بیان فرمائی ہیں، مگر میں آپ کو اسی خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ منزلت و مقام عطا فرمایا ہے کہ خاتونان قیامت آپ کی زیارت کو آئی ہیں اور آپ پر گریہ و زاری کر کر تشریف لے گئیں، یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں۔ اسی وقت سر مبارک سے آواز آئی، انا مظلوم، انا محموم، انا مقتول، انا غریب، انا ابن المصطفیٰ، انا ابن الولی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ جب راہب نے یہ بات سنی تو اس وقت اپنے تمام متوسلین کو بلایا، جتنے اس کے ماننے والے تھے، جتنے چاہنے والے تھے، سب کو بلاتا ہے راہب، اور اپنی زناریں توڑ دیتا ہے، اور امام زین العابدین کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر آپ سے اجازت طلب کر کے شمر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ آپ نے فرمایا، یہ امر مشیت الہی کے خلاف ہے، یہ خود عنقریب اپنی سزاؤں کو پہنچیں گے۔ غرض کے اس طرح کے بہت سے واقعات اور کرامات راستے میں ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ دربار شخاوت آثار یزید بدکردار میں اسیران اہل بیت کی آمد کی خبر پہنچی کہ اہل بیت آنے والے ہیں دربار میں یزید کے۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ اسیران و شہدائے کربلا کے سر عنقریب دمشق پہنچنے والے ہیں، تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا کہ
کہ سجاؤ شہر کو اور خوشیاں مناؤ۔ جب وہ دمشق میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت سہیل تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب دمشق میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے ہیں، باجے بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا اہل عراق نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس بھیجا ہے، تمام شہر اسی کی خوشی منا رہا ہے۔ تب اندازہ لگائیں ان کی بدبختیوں کا عالم کیا تھا، ان کی شقاوتوں کی حد کیا تھی کہ پورا شہر مل کر خوشی منا رہا ہے نواز رسول کی شہادت کی۔ حضرت سہیل نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت حسین کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا باب السعہ سے لائیں گے۔ آپ اس طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی دور دھوپ کے بعد اہل بیت کے قافلے تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیزے پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہیل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام سکینہ بنت الحسین ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت بی بی سکینہ نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کر دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہیل نے 400 درہم دے کر امام حسین کے سر مبارک کو خواتین سے دور کرا دیا تاکہ لوگوں کی نظریں خواتین پر نہ پڑیں اور سر کے اوپر نظریں رہیں۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے امام علی مقام کے سر کو جو ہے آگے بڑھایا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم کے دنوں میں خوشی منانا، باجے بجانا یزیدیوں کا طریقہ تھا۔ آپ کے محبین کے گھر تو غم کدا بنے ہوئے تھے۔ 10 محرم کے دن جو ہے خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں شادی کرنا چاہیے، عاشورے کے دن شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کے حساب سے تو دیکھا جائے تو وہ تمام کربلا میں جو تھے امام حسین کے مخالفین، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے نواز رسول کا قتل کیا، شہید کر دیا نواز رسول کو، خوشی کا اظہار کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عشرہ محرم میں اظہار خوشی کرنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اب مسلمانوں کی جو 2 قسمیں ہیں، حضرت صوفی برکت اللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے سنی ہیں یا شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلی ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا کہ دیکھو کربلا کے بعد سے 2 ہی فرقے ہیں، کربلا کے بعد سے 2 ہی فرقے ہیں، ایک حسینی ہے اور دوسرا یزیدی ہے، اور میں حسینی ہوں۔ تو اس طرح جو حسینی مسلمان ہیں وہ اظہار غم کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں عشرہ محرم میں، اور خوشیوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں دلہنوں کو وغیرہ بھی جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو بھجا دیتے ہیں غم کے اظہار کے طور پر۔ اور جو یزیدی مسلمان ہیں وہ لوگ تو خوشیاں منانا، وہ تو ان کا مدعائی وہ ہے کہ عاشورے کے دن خوشیاں منائیں۔ تو ایسی فکر، یزیدی فکر کو آج رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں بھائی 10 محرم جو ہے غم 3 دن تک منانا ہے، غم نہیں کرنا، کھانا پینا، خوشیاں منانا پھرنا آمدن۔ یہ یزید کے پیروکار اور یزید کی اتباع کرنے والے، ہم کافر یا مشرک نہیں کہہ رہے ہیں انہیں، بلکہ یزید کی پیروی کرنے والے، یزید کی اتباع کرنے والے، یزید کے نام لیوا، یہ سب کے سب اس طرح کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، علامہ اقبال نے کیا کہا، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ تو یہ اظہار ہے امام کی شہادت پر غم کا، یہ حسینی مسلمانوں کا کردار اور ان کا شیوا رہا ہے۔ کوفے سے شام تک ان منزلوں کی تعداد 14 تھی جو اہل بیت نے قیدی یعنی اسیری کی حالت میں گزارے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ظلم کی انتہا ہے یہ قیدی بنانا، وہ بھی کن کو بنایا گیا؟ رسول اللہ کے اہل بیت کو قیدی بنایا گیا، جبکہ اسلامی قانون اور شریعت کے حساب سے اگر دیکھا جائے، اگر مسلمانوں کی جنگ ہو،
کافروں سے جنگ کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا اور مسلمانوں سے جنگ کا طریقہ مولا علی نے بتایا۔ مولا علی نے کھلے طور پر فرمایا کہ جو مسلمانوں سے لڑائی ہو تو نہ انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے، نہ ان کا مال چھینا جا سکتا ہے، اور نہ انہیں قیدی بنایا جا سکتا ہے، صرف لڑائی ہوگی۔ یہ طریقہ ہے۔ اور ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو قیدی بنا دیا، معاذ اللہ، سیدانیوں کو قید میں کر دیا، زین العابدین کو قیدی بنا دیا، جبکہ نہ قیدی بن سکتے ہیں مسلمان اور نہ ہی جو ہے ان کا مال غنیمت جو جائز ہوتا ہے یا لوٹا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے 14 منزلیں انہوں نے کوفے سے لے کر شام تک یہ حالت قید میں گزاری ہیں اہل بیت نے، تو ان کی شقاوتیں یہاں پر معلوم ہوتی ہیں۔ جب شہدائے کربلا کے سر اور رسینان کربلا دمشق پہنچے تو یزید پلید نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو یزید کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں بڑی زور و شور کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یزید غم کیا، آنسو بہایا، امام علی مقام کی شہادت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، اس کا کوئی کردار نہیں تھا، اس کی ذمہ داری عبید اللہ پر تھی یا عمر بن سعد پر سب سے زیادہ ذمہ داری تھی، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد پر ذمہ داری تھی۔ یزید تو دور بیٹھا رہا، اور جب سر امام حسین آیا یزید کے پاس، اس نے امام حسین کے سر کو دیکھ کر رونا بھی شروع کر دیا۔ یہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں یزید کی تائید میں اور یزید کی حمایت میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ یزید بھی اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس نے آنسو بہائے، غم کیا امام حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر، اور کہتا اگر میرے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا تو میں ایسا معاملہ نہیں کرتا آپ کے ساتھ، آپ کو جو ہے رہا کر دیتا، بخش دیتا۔ اس طرح کی جو روایتیں جو کتب میں آئی ہوئی ہیں سیر کی اور تاریخ کی، ان کا حوالہ دے کر آج جو یزیدی لوگ یزید کی تائید کرتے ہیں، ان تمام روایات کا اس میں ذکر بھی ہے اور اس کا جائزہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ روایتوں کی نوعیت کیا ہے جن روایتوں کو آج یزید کی تائید میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ تو سر مبارک جب پہنچا کیا سلوک کیا گیا، اور وہ یزید کا رونا اس کا مقصد کیا تھا، جو رویا یزید اور غم کا اظہار کیا، پھر اپنے گھر والوں کو بھی بلا کر کہا کہ اس صحیح النسب ہاشمی پر جو ہے غم کرو، غم مناؤ، جس طرح بڑے خاندان کے لوگوں کا غم مناتے ہیں۔ تو ان تمام روایتیں، اور سب سے بڑھ کر سیدہ بی بی زینب کا وہ عظیم خطبہ جس نے دمشق کے دربار کو ہلا دیا اور لوگوں کے سامنے یزید کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا اور بے نقاب کر دیا، اور جس نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا، انشاءاللہ کل اس کا جو ہے تذکرہ کیا جائے گا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برخولی ما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی در قبول، منو دست و دامان آل رسول، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔